ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک فقیر رہتا تھا۔ پرانے گلے سڑے کپڑوں میں وہ روزانہ سڑک پر بھیک مانگنے نکل جاتا اور شام کو روکھی سوکھی کما کر اپنی قسمت کو کوسنے دیتا واپس آ جاتا۔ ایک دن وہ اسی طرح سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا کہ شہر کا ایک جانا مانا رئیس اس کے پاس آیا۔ اس رئیس نے فقیر سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتے ہو، نئے کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ اس فقیر نے اسے اپنی مفلسی کی داستان سنائی اور کہا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں، سڑکوں پر بھیک مانگ کر پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں، نئے کپڑوں کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ رئیس کو اس پر بڑا ترس آیا اور بولا، چلو آج میں تمہیں نئے کپڑے دلواتا ہوں۔ فقیر بہت خوش ہوا کہ آخر اللہ نے اس کی سن لی، اب وہ بھی دوسروں کی طرح نئے کپڑے پہن کر گھومے گا۔ رئیس نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے تو فقیر تھوڑا پریشان ہوا۔ رئیس نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پرانے کپڑے اتارو گے تبھی تو نئے کپڑے پہنو گے۔ فقیر اس بات سے تھوڑا سا مطمئن ہوا اور رئیس نے اس کی قمیض اتار کر پھینک دی۔ پھر جب رئیس نے اس کی شلوار کے نالے پر ہاتھ ڈالا تو فقیر پھر تھوڑا سا گھبرایا۔ رئیس نے پھر ٹوکا کہ دیکھو، قربانی دیے بغیر کچھ نہیں ملتا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ فقیر پھر تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مادرزاد برہنہ ہو چکا تھا۔ اب وہ رئیس اس ننگے فقیر کو لے کر مارکیٹ کی طرف چل پڑا تاکہ اس کو نئے کپڑے دلوا سکے۔ راستے میں چودھری صاحب مل گئے۔ سلام دعا کے بعد چودھری صاحب نے رئیس سے پوچھا، یہ ننگے فقیر کو لے کر کہاں گھوم رہے ہیں؟ رئیس نے جواب دیا، یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، بھیک مانگ مانگ کر بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، میں نے سوچا مارکیٹ لے جا کر اسے نئے کپڑے دلوا دوں۔ چودھری صاحب نے ایک ستائشی نظر رئیس کی طرف ڈالی اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے، یہ تو آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ میری طرف سے بھی شامل کر لیں۔ ہزار ہزار کے کچھ نوٹ انہوں نے رئیس کی طرف بڑھا دیے۔ رئیس نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، میں اس کار خیر میں آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ پھر مزید آگے چلے تو شیخ صاحب مل گئے۔ شیخ صاحب نے بھی دعا سلام کے بعد ننگے فقیر کی بابت دریافت کیا تو رئیس نے فقیر کی غربت اور قسم پرسی کا احوال ان کے بھی گوش گزار دیا۔ بدلے میں شیخ صاحب نے بھی کچھ نوٹ عنایت کر دیے۔ مزید آگے چلے تو حاجی صاحب مل گئے، ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی۔ کچھ دیر بعد فقیر نے محسوس کیا کہ مارکیٹ اتنی دور تھی نہیں جتنی ہو گئی ہے۔ کافی صبر کے بعد وہ آخر بول پڑا، جناب کافی پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، میرے خیال سے اب مارکیٹ چل کر کپڑے خرید لینے چاہیے۔ جس پر رئیس نے جواب دیا، دیکھو تم صرف آج کا سوچ رہے ہو، جبکہ میں ایک دور اندیش شخص ہوں، تمہیں ایک آدھا جوڑا دلوا دینا تو میرے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں تمہاری نسلوں کا مستقبل سوچ رہا ہوں، اگلے 500 سالوں میں تمہاری نسلوں میں کوئی ننگا نہیں گھومے گا۔ فقیر اب بہت زیادہ گھبرا چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، دیکھیں جناب، میں اپنی اگلی نسلوں کے مستقبل کی خاطر ساری زندگی تو ننگا نہیں گھوم سکتا، آپ مجھے ایک جوڑا دلوائیں، میں گھر جاؤں، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام۔ رئیس نے جواب دیا، دیکھو یہ سب کچھ میں کوئی اپنے لیے تو نہیں کر رہا، میرے پاس کیا نہیں تھا، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، عزت، شہرت، سب کچھ تو تھا میرے پاس، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ گھوم رہا ہوں اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ میں کون سا تمہیں سالوں ننگا گھومنے کو کہہ رہا ہوں، اب تو تمہاری مشکل کے دن ختم ہونے لگے ہیں، بس اب اگلی گلی میں مارکیٹ ہے، وہاں سے ہم نے کپڑے خریدنے ہیں اور پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ فقیر نے سوچا کہ چلو جہاں اتنی دیر ننگا گھوما ہوں تھوڑی دیر اور گھوم لیتا ہوں۔ آگے تھوڑی دور ملک صاحب مل گئے، ان سے بھی سلام دعا ہوئی۔ ملک صاحب اور رئیس باتیں کرتے رہے اور ننگا فقیر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ پھر ملک صاحب نے بھی حسب توفیق حصہ ڈالا۔ اب یہ دونوں مارکیٹ پہنچ چکے تھے۔ مارکیٹ میں ہر طرح کے کپڑے کی ویرائٹی موجود تھی، لیکن رئیس کو کوئی کپڑا پسند نہ آیا۔ اس نے فقیر کو سمجھایا کہ دیکھو میں ایک دور اندیش شخص ہوں، جلد بازی میں ہم کوئی اونٹ پٹانگ کپڑے نہیں خرید سکتے، اب ہم نے پیسے بھی اچھے خاصے اکٹھے کر لیے ہیں تو کیوں نہ ہم امپورٹڈ کپڑے خریدیں۔ فقیر کی ہمت جواب دے چکی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ اگلی فلائٹ سے رئیس لندن جا رہا تھا۔ اس نے فقیر سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی فقیر کے لیے عمدہ کپڑے خرید کر بھجوا دے گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، نہ رئیس واپس آیا نہ کپڑے بھجوائے۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح بھیک مانگ کر کہیں سے ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا لے کر تن ڈھک لیا۔ سب کچھ بھول بھال کر وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا۔ ایک دن وہ اسی طرح سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا کہ شہر کا ایک اور جانا مانا رئیس اس کے پاس آیا۔ اس رئیس نے فقیر سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتے ہو، نئے کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟
اس فقیر نے اسے اپنی مفلسی کی داستان سنائی اور کہا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں، سڑکوں پر بھیک مانگ کر پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں، نئے کپڑوں کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ رئیس کو اس پر بڑا ترس آیا اور بولا چلو آج میں تمہیں نئے کپڑے دلواتا ہوں۔ فقیر کو اس کے الفاظ جانے پہچانے محسوس ہوئے، لیکن یاد نہ آیا کہ یہ الفاظ پہلے کہاں سنے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مادرزاد برہنہ ہو کر رئیس کے ساتھ سڑکوں پر گھوم رہا تھا اور اس کے دماغ کے کسی گوشے میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے کو لے کر یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، بھیک مانگ مانگ کر میں دیکھتا ہوں بڑی مشکل سے ہر وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتے ہو، نئے کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، سڑکوں پر بھیک مانگ کر بھیک مانگ مانگ کر بڑی مشکل سے پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں، نئے کپڑوں کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یہ بیچارہ غریب آدمی چلو آج میں تمہیں بھیک مانگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پیٹ بھرتا ہے، یہ پرانے کپڑے اتارو۔ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، بھیک مانگ مانگ کر بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔